اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو ساریاں نو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کرانگے اس دا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے حق تے ہی سانو سابنو مرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی ختم نبوت دا عقیدہ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد کسے قسم دا کوئی نبی نہیں آ سکتا نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریح نہ غیر تشریح نہ صاحب کتاب نہ غیر کتاب والا اے عقیدہ ضروریات دین چے ضروریات دین اس نو آکھدن جنو ہر عام خاص بندہ جاندا ہوئے یعنی صرف وہ گل عالمہ تک محدود نہ ہوئے بلکہ ان پڑھ تو ان پڑھ عوام دا بندہ بھی جس گل نو جاندا ہوئے وہ چیز ضروریات دین چندی اے عام تشریح ضروریات دین دی یعنی ضروریات دین اس شے نو آکھیا جاندا ہے جنو ہر عام اور خاص بندہ جاندا ہوئے پہچاندا ہوئے بھی حمدہ تعالی مسلمانہ دا بچہ اس گل تو واقف ہے کہ ساڈے نبی اتے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے آپ تو بعد کسے قسم دا کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا دعویٰ کرے گا کذاب دجال مرتد واجب القتل حتیٰ کہ سیدنا سراج الائمہ حضور سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا فتویٰ صفحہ کرتاس تے موجود ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے اگلا بندہ صرف اینا کہہ دے کہ تو دی دلیل دے فرمایا اینا کہن نالو کافر ہو جاسی کیونکہ جیڑی شے ساڑے اجماع وچ ثابت ہے اساں او دی دلیل منگنا ہی گوارا نہیں کر دے یعنی ایس شے دی کوئی دلیل بندہ منگے گا تو کافر ہو جائے گا
چونکہ یہ عقیدہ ساڈا اجماعی، یہ اتنے ہوں یہ اگر کوئی خلاف چلے تو سانوں دے کول دلیل لین دی کوئی لوڑ نہیں۔ اکو عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے وہ واجب القتل مرتد ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق۔ اس موضوع دی ضرورت اس وجہ تو محسوس ہوئی، ایک تا 7 ستمبر میں قادیانیت نو پاکستان کافر قرار دین دا قرارداد پیش کی گئی سی۔ دوسرا فتنہ مرزائیت، یہ اتنا بڑھ رہا ہے، لوگوں نو لالچ دے کے کاروبار دا، عورتوں دا، ہر طرح دا لالچ دے کے وہ اپنی اس جماعت نو حد تو بدھان دی کوشش کر رہے ہیں۔ ضروری سمجھا یہ دے اتے دلائل دین دی ضرورت تا نہیں ہے، اجماعی عقیدہ ہے، دلائل دی ضرورت تو دے اتے ہوندی جڑا کسی نو کو پتہ نہ ہوئے، لیکن ضروری سمجھا کہ بطور تبرکن او قرآن و حدیث سنا دیتا جائے جے دے وچوں مسئلہ واضح ہو جاوے کہ حضور علیہ السلام اتے نبوت دا دروازہ بند ہے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مقدس تو گل شروع کرن تو پہلے تمہیدہ نے گل کرنا، نبوت دا دعویٰ کرن والے 3 قسم دے لوگ، ایک کہن مدعیان نبوت، یعنی جنہ نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں نبی، دوسرے ہیں مجوزین نبوت، جنہ نے حضور علیہ السلام تو بعد نبی دا آنا جائز رکھیا، جس طرح تحذیر الناس دے اندر بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس رسالے وچ لکھیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو نعوذ باللہ من ذالک حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ اے اس خبیث نے جدو عبارت لکھی تے مرزے قادیانی نو راہ مل گیا۔ اصل مرزے دا دروازہ کھولن والا ایو خارجی ٹول ہے، مرزے دا دروازہ کھولن والا ایو خارجی ٹول ہے، جنہ دے اس فکرے دی بنا تے جدو نے آگیا جی حضور دے بعد کوئی نبی آ جائے تے نبی دی ختم نبوت فرق ہی نہیں ہوندا، تو مرزے آگیا پھر کیڑی گال دور رہ گئی، میں ٹھوک کے نبوت دا اعلان کرنا تو فرق آنا ہی نہیں، تو میرے نبی بننا پھر کیڑا دور ہے میرے تو۔ انہوں آکھدن مجوزین نبوت، یعنی نبوت کو جائز کرنے والے۔ تیسرا ٹولہ ہے مبتلین نبوت، نبوت کو باطل کرنے والے، نبوت کے احکام کو باطل کرنے والے، وہ اسمبلی میں جو پارلیمنٹین بیٹھتے ہیں، قانون بناتے ہیں، یہ مبتلین نبوت ہیں، اسی لیے ہم ووٹ کے نظام کے خلاف ہیں۔ ہن ایو اسمبلی والے کدی مرزائیاں نو کافر تے کدی انہاں دے مسلمان ہومن دا بیل پیش کر دین۔ میں کیا ظالمو اے مسئلہ تے اسمبلی دا ہے ہی نہیں سی، اے مسئلہ سی شریعت دا، علماء دا، صوفیاء دا، اے دے اتے اجماع موجود ہے۔ ان جے دے اتے مسلمانہ دا اجماع موجود ہوئے او دے اتے جڑا ووٹ کرواوے او کتے دا پتر آپ کافر ہے۔ ہن ایک کیڑی گل ہوئی، کدی مرزائی مسلمان ہیں کدی کافر ہیں، کدی مسلمان ہیں کدی کافر ہیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ ہن جدھر ووٹ زیادہ ہو جاون وہ دین شریعت تک قانون بن جاندہ ہے۔ ان کو مبتلین نبوت کہتے ہیں، یہ نبوت کے احکام کو باطل کرنے والے ہیں۔ ہم ان تینوں گروپوں پر لاکھ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم جس طرح مدعیان نبوت کو کافر سمجھتے ہیں، ہم اسی طرح مجوزین نبوت اور مبتلین نبوت کو بھی کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ کیوں جی؟ شریعت کا جڑا مسئلہ ہے اسمبلی کا محتاج ہے۔ ایک بندہ اٹھ رہا تھا، دسو بھائی دودھ پینا جا کے پیشاب ووٹ کریے، جائز ہے؟ وہ اینی گل تو ہر بندہ ہی سمجھتا ہے نا، دودھ تے پیشاب دے ووٹ ہوندے تے اسمبلی والے کے کردے ہیں؟ جدھر قرارداد پیش ہوئی، جدھر ووٹ زیادہ، وہ دین شریعت، وہ قانون، وہ اسلام دے خلاف ہوئے، وہ قرآن دے خلاف ہوئے، وہ نبی پاک دے نظام دے خلاف ہوئے۔ مشرف دورے جی میں بیل پاس ہویا سی حقوق نسوان دے ناتوں کہ عورت گھر دی 4 دیواری وے جدے نال مرضی سویں بمیں اٹھے کھلوے، انہوں کوئی بندہ پوچھ ہونے زنا سی تے زنا قرآن حرام آکھیا کہ نہیں؟ حرام آکھیا ہے، لیکن تواڈی اسمبلی نے
قرآن دے حق و حکم نو باطل کیتا کہ نہ؟ تے جڑا قرآن دے حکم نو باطل کرے ہجے مسلمان بیٹھا ہے؟ اچھا بولو۔ تاں کر کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اٹھا کر باہر پھینک دو، گلی میں نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی یورپ نے پھندے، میاں نجار بھی چھلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے۔ اقبال آدھا ایڈے تیز ہیں یورپ دے رندے، وچے مولوی تے پیر بھی چھلے گئے، وچے ملہ تے اچھا بولو۔ میں تو ووٹ لینا کوئی نہیں، نہ میں الیکشن لڑنا ہے، میں نے کو 2 کروڑ بھی دے تو میں الیکشن دے لفظ تے موتراں گا، کیونکہ الیکشن وہ لڑ سکتا جڑا 1 نمبر دا بے غیرت ہوگا۔ اے دے وچ غیرت دا تعلق رہندا ہی نہیں، نہ ایمان رہندا ہے نہ دین رہندا ہے۔ ووٹ لین واسطے عیسائی نو بھی ابا کہنا پیندا، نہیں آکھنا پوندا، بہابی نو بھی، شیعہ نو بھی، سنی نو بھی، تے جنہاں دے سارے ابے ہون ان کا دین ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم ووٹ کے لیے اپنے دین ایمان کا سودا نہیں کرتے، ہم جو حکم شریعت کا ہے اس کے سامنے کسی قانون کو نہیں مانتے، ہم ہر اس قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے قانون کے سامنے آئے۔ تمام قانون باطل ہیں، حق قانون میرے مدینے کے تاجدار کا ہے۔ روز اسمبلی میں مسئلہ بنا ہوتا ہے جی اس نے ختم نبوت پر بل پیش کر دیا، جلوس نکل رہے ہیں، مولوی آگ لگا رہے ہیں، کوئی گرفتار ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم نے اس مسئلہ کو شریعت سے اٹھا کر اسمبلی کے گند میں رکھا ہی کیوں؟ یہ قرآن کا مسئلہ تھا، حدیث کا مسئلہ تھا، اجماع امت کا مسئلہ تھا، نبی کی شریعت کا مسئلہ تھا، اور نبی کی شریعت پر ووٹ کروانے کہ کیا تمہیں یہ منظور ہے یا نہیں۔ اب ایک بندہ ہاں جی مرزائی مسلمان ہے، نہیں جی ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بھائی، تم بتاؤ جی مرزائی مسلمان ہے، ہاں جی مسلمان ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، پھر ووٹ گنیں گے۔ کیا عجیب تماشا ہے، یہ تو شریعت کا استہزاء اور مذاق ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال آدھا یہ ایسا طرز حکمرانی ہے، اس میں بندے گنتے ہیں، وہ چور ہو، ڈکیٹ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، جس طرح کا جھوٹا ہو، گنتی ہوگی۔ اسلام عہدہ ان گنتی پر نہیں دیتا، اسلام عہدہ بندے کے کردار پہ دیتا ہے۔ اکثریت کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ رب کائنات دا قرآن بولیا، فرمایا نہ اطاعت کریں اکثریت دی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ اطاعت نہ کرے آجے اکثریت دی، کیوں؟ فرمایا اکثریت ہمیشہ عن سبیل اللہ، اللہ دے رستے تو ہٹان آلی ہوندی ہے۔ اوہ سجنہ کیونکہ انسان دا نفس برائی پسند ہے، برائی نو زیادہ پسند کر دے، نیکی نو گھٹ پسند کر دے، تاں کر کے پورے پنڈ چ گنتی مار، نمازی گن تے بے نمازی گن، نمازی گن تے بے نمازی گن، بے نمازی زیادہ ہونگے، روزے داراں میں چاجا روزے دار تھوڑے ہونگے، بے روزگار زیادہ ہونگے، اور ہر کیونکہ نفس ہمیشہ برائی ال جاندہ ہے کہ جی ہن گنتی معیار رکھ لئی جاوے پھر تے شریعت دا نظام ہی باطل ہو جائے گا۔ بھاویں حسین نال 72 تن کھلوتے سن، یزید والے پاسے 18,000 دی فوج دا لشکرے، ہن اساں اکثریت ویکھیے تے کثرت یزید نال سی، اقلیت حسین نال سی۔ ہن اگر اکثریت تے اقلیت دے فیصلہ ہوئے، مڑ نعوذ باللہ حسین باطل بن دے، یزید حق بن دے۔ اساں اکثریت نہیں ویکھنی، اساں وجود حسین نو ویکھنا وے۔ اکثریت تے فیصلے نہیں ہوندے، اکثریت تے ہمیشہ باطل نال ہوندی، نہیں تو کدی کر لوے آئے، بلکہ یہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے، روز ویکھ دیو
ایک بندہ سچا ہے کوڑا ہے زیادہ کہ اچا بول موڑے تو آپ آکی وے کی بیٹھے ہیں تو جی ہوں اکثریت معیار بنائیے پھر تو شریعت ساری گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم مشکات شریف دی حدیث پاک ہے امام الانبیاء دا غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے ایک مدرسے تو گزرے انہاں دے عالمہ تو تورات دیاں چند تختیاں لے لیاں ورکے تورات دے لے لے جڑی تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی لے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ جا گئے آگے کہہ لگے یا رسول اللہ میں یہودیاں نے مدرسے تو اے تورات دے ورکے لے اندر فرمایا لے اندر کیوں نہیں ہے کہ جی پڑھاں گا علم اضافہ ہوئے گا. حضرت عمر گل کی تھی میرے نبی دا رنگ لال سرخ ہو گیا غضبناک حالت دے اندر فرمایا بلال اعلان کر لوگ مسجد اکٹھے ہوون. جدو حضرت بلال نے اعلان کیتا صحابہ کرام تلواراں لے کے دوڑ پے کہ لگتا ہے کسے نبی پاک نو تکلیف دے دیتی دوڑو دوڑ کے آئے جاندے بڑھ دے مانگے. جدوں آئے نے روایت چاہتا ہے میرے نبی ممبر تے تشریف فرما دن صحابہ انصار تے مہاجر تلواراں لے کے حضور دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے نبی پاک نو گھیرے وچ لے لیا. میرے نبی نے خطبہ دیندیاں فرمایا میرے امتیو تواڈے تو پہلیاں امتاں وی اسے وجہ تو برباد ہوئیاں انہاں اپنے نبی دی تعلیم چھڑ کے دنیا دی اختیار کی تھی تباہ برباد تے گمراہ ہوئے. مینوں قسم پیدا کرن والی ذات دی اگر اج موسیٰ علیہ السلام بذات خود موجود ہوندے او بھی میں محمد دی تابعداری کردا. کہ مطلب فرمایا تو تورات لئی پھرنا ہے اگر تورات علی صاحب تورات ہوندا خود نبی موسیٰ ہوندا انہوں نے بھی میرے مگر چلن دا حکم سی. کہ مطلب حضور نے فرمایا باویں نبی تے اتری ہوئی کتاب ہے تساں قرآن تو علاوہ کسے وال جانا. اے بھی ختم نبوت دی بہترین دلیل. اور حضور فرمایا میں تے قیامت ان جایا جی میں 2 انگلیاں یعنی اپنے تو بعد کسی نبی دا ذکر نہیں کیتا اپنے تو بعد قیامت دا کیتا ہے. اور قرآن مقدس فرماندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا محبوبہ میں تینوں سارے جہان دی رحمت بنا کے بھیجے سارے جہاناں دا. عالمین جمع جتنے عالمین اللہ نے بنائے ساریاں دی رحمت میرا نبی بن کے آیا میرا نبی بن کے آیا. جدو مالک اپنی ربوبیت دا اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں سارے عالمین دا رب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا نبی سارے جہاناں دی رحمت بن کے آیا ہے. ہن اے آیت بھی ختم نبوت تے دلیل ہے. اگر میرا نبی دی رحمت میرے نبی دا قانون میرے نبی دا نظام کسے قوم ایک علاقے ایک وطن واسطے ہوندا پھر تے چلو نبی دی ضرورت ہی نا اللہ میرے نبی نو ایک وطن قوم دا نبی بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ ساریاں جہاناں دا بنا کے بھیجیا وے سارے جہاناں دا بنا کے بھیجے ہے. کسر چھٹی کوئی نہیں کسر چھٹی کوئی نہیں. آخری خطبے تے میرے رب نے قرآن اتاریا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم وردیت باللہ الاسلام. فرمایا آج میں تواڈا دین تواڈے تے مکمل کر چھڈیا وے مکمل کر چھڈیا. جدو دین مکمل ہو گیا ہن نبی دی لوڑ نہیں ایسے دین دی تابعداری کرنی پوے گی. ان کسی اور نبی دی ضرورت نہیں. اے آیاتاں واضح دس رہی ہیں کہ حضور ختم نبوت دا سہرا پا کے آئے. مسند الفردوس دے اندر امام دہلوی نے لکھا کنت نبیًا فی الاولین والآخرین وبعث فی الآخرین.
حضور نے فرمایا میں بننے چ پہلے ہاں، میں بننے چ پہلے ہاں، آمنے چ آخر ہاں، میرے تو بعد ہن کوئی نبی، میرے نبی دے ناماں وچوں ایک نام ہے عاقب۔ عاقب دا معنی کی ہے سب سے پیچھے آنے والا، یہ نام ہی بتا رہا ہے حضور پر ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہن آؤ بخاری مسلم دی حدیث جڑا نبی پاک نے فرمایا کہ لوگاں دا حساب شروع نہیں ہونا تے لوگ نبیاں دے دروازے تے جان گے، آدم تو شروع ہون گے عیسیٰ تک، پھر آخر تک دے کول اچھا بولو۔ یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ہن ایمان نال دسو جڑے لوگ جانن وہ نبیاں کول کادے واسطے جانن؟ شفاعت کینو آدن؟ مدد منگن جانا ہے تے غیر اللہ تو مدد منگنی شرک ہے، یہ تو مڑ بخاری بھی مشرک۔ اچھا بول اجے میں اگا آنا ہے، میں دسنا ہے مرزے دے تانے بانے کتھے رل دین۔ ہن بخاری لکھ رہا ہے فرمان رسول دے، آدم کو جان گے تو انو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، فرشتیاں نو آکھیاں نو سجدہ کرو، ایڈی شان مقام، آج ساڑی سفارش کر کے ساڑی مدد تے کرو۔ اور نبیاں تو مدد پہ منگیندی، نبیاں تو مدد پہ منگیندی تے منگیندی بھی میدان محشر چ پئیے، رب نہیں پہ آدھا میں تو انو جہنم میں سٹساں تو سا غیر اللہ تو مدد منگ دے ہو۔ حضرت آدم فرمایا نو کل جاؤ، نو آکھیا موسیٰ کل جاؤ، موسیٰ آکھیا عیسیٰ کل جاؤ، عیسیٰ آکھیا میں آپ تے نہیں کر سکتا لیکن تو انو دروازہ دس دینا، امید ہے اس دروازے تو خالی نہیں آؤ گے، اس دروازے تو وہ دروازہ کہتا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رحمت للعالمین دے دربار چلے جاؤ، آج اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تے شان اللہ نے انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ تا میرے اللہ بولے فرمایا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزہ نے گرامی لوگ ڈردے امام الانبیاء کو لان گے، حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے، نہ رون گے حتیٰ کہ مالک آواز دے گا ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آج آپ کو راضی کیا جائے گا۔ ہن سجنا جے نبی پاک تو بعد کوئی نبی ہوندا تے پھر او دا نام لیا جاندا آخر تے امت دنیا دا حضور دے دروازے تے آنا۔ اے حدیث واضح میرے نبی دی ختم نبوت تے دلیل ہے کہ آپ تو بعد کوئی نبوت دے مقام تے فائز ہو سکتا ہی نہیں، اللہ دروازہ نبوت ایتھے بند کر چھڑیا وے، ایتھے دروازہ بند ہے۔ آگے قرآن نے واضح بیان کیتا سورۃ الاحزاب، فرمایا ما کان محمد صلی اللہ ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، مردان دی گل ہے۔ اے رب نے کیوں آکھیا؟ کیونکہ حضرت زید نو حضور منہ بولا بیٹا سدے سن، مالک اس گل دی تشریح کیتی، فرمایا منہ بولے پتر نہیں ہوندے، انہاں دی ولدیت وچ انہاں دے اصل باپ دا نام لیا کرو۔ کئی بندے لیندے نا لے پالک تے پھر اپنا نام لکھا لینا، یہ حرام ہے، یہ ولدیت بدلنی سخت حرام ہے۔ جو اس کا حقیقی باپ ہے اسے اسی کی طرف منسوب کرو، کسی کا نسب بدلنا جائز نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرا نبی مردہ وچوں کسی دا باپ نہیں ہے کی ولیکن رسول اللہ، اللہ دا رسول و خاتم النبیین تے ختم نبوت دا تاجدار،
خاتم النبیین بنا کے بھیجے آوے میدان خیبر دے اندر ایک گدا مال غنیمت دے جایا گدا حضور نے ادا نا یافور رکھے آزی تمام سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ نبی پاک نے انہوں اپنے واسطے منتخب کیتا جدوں گدے نو پوچھیا گیا انہیں آپ ہی آگے حضور دے سامنے سر جھکا دیتا اللہ تعالیٰ نے گدے نو قوت گویائی دیتی گدا بول کے آدھا لجپالا میری نسل وچوں پیچھے 70 گدے گزرے نے ہر گدے تے کسے نہ کسے نبی سواری کی دیئے میں اپنی آخری نسل دا آخری گدا ماں تسا اللہ دے آخری رسولو مینو رب تواڈے واسطے ہی بنایا وے کھوتا بھی جاندہ ہے اچھا بولو کھوتا بھی جاندہ ہے آخری لکھ لعنت مرزے قادیانی کتے تے اس مرتاد تے تیرے نال تے کھوتا چنگا کھوتا جاندہ ہے آخری رسول ہے تو قادیان دا کانا دجال انگریز دا پیدا کردہ بے ایمان ڈپٹی کلرک دی نوکری کرن والا انگریز دے افسر دے اپنے انگریزاں دے محکمے وچ کلرکی تو استعفیٰ دے کے ترقی کر کے انگریز نے لائی جاج ترقی کر کے تے نبی بن کھلوتا ہے میں کیا جیڑے نبی نو رب نبی بناوے تے جنوں انگریز بناوے فرق تے سامنے آئی جاندہ ہے ایک نو رب بنایا ہے جنوں رب بنایا ہے وہ مردے نو ٹھوک کر مارے زندہ کر دیندہ ہے وَأُحْيِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ جنہوں رب بنایا ہے او دے ہاتھ چھ کنکریاں کلمہ پڑھ لینی ہیں او دے اشارے نال سورج ڈبا واپس آ جاندہ ہے اشارہ کرے چند دو ٹکڑے کر دیندہ رب جو بنایا ہے تو انہوں بنایا سی انگریز انہیں دیتی ایک پیشن گوئی انہیں کی دیتی اے دی ایک پتریر سی بڑی سونی سی او دا نا سی محمدی بیگم اے آپ دے چاچے نو کہنے لگا اے دا رشتہ میں انہوں دے انہیں کہا نہ منہ نہ متھا جین پہاڑوں لتھا مل لترانال کاٹا سجے میری دھی دا نہ لیا انہیں انہیں اگو پتہ کیا انہیں آکھا اگر تو مینوں اے نہ دیتی تے سال تو بعد مر جانی مینوں رب 10 چھڑے ہے مینوں وہی آ گئی او چاچے نو چڑی کاوڑ اس ٹھوک اگا نکاح کیتا او دیر بال ہی جوان ہو گئے او مری کیوں ہونے دی پیشن گوئی پوری کی میں ہوندی مگروں جو انگریز دا ہاتھ سی اچھا ایسے الو دے پٹھے نے گلنا خود لکھیاں بھی ہیں میرے دائیاں تے منی موڑو سے پیو نو جاندے منی موڑو سے پیو نو جاندے اے میرے کول کتاب اے دے ویچے نا اے دے کارنامے لکھن بچپن دے اے دے بچپن دی سیرت جڑی بڑی پاک تے اللہ سی کیونکہ نبی جو انگریز بنایا سی تو مڑ سیرت تے اللہ ہی ہونی آدھا بیان اے دا پتر آدھا بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے بھی میری اماں جی کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے تھے مرزا قادیانی کہ جب میں بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے میٹھا لاؤ چوری کر کے گھر میں آیا اور بغیر کسی کے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بورا اپنی جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا راستے میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال لی پس پھر کیا تھا میرا دم رک گیا بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ معلوم ہوا جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیب میں بھرا تھا وہ پیسا ہوا نمک تھا ہن جیڑے دلڑ نوے بھی نہ پتہ ہوئے چینی تے بورے تے نمک وچ فرق کی اے ہن نبی ہے اے ایڈا اعلیٰ ذہن دا مالک سی اے دی جیب وچ ہوندے سن 2 روڑیاں ایک گڑ دی روڑی ایک رکھدا سی وٹوانی کیونکہ حضرت نو پیشاب کسرت نہ لوندا سی تو پھر وٹوانی رکھدا سی کول تے کسے ٹائم انج انیا ہونا کہ گوڑ دی جگہ تے وٹوانی منہ چ پا لینی ماں دا نا گسیٹی میں کیا کمینیا جدی ماں دا نا گسیٹی ہوئے ساڑھے پنجابی تانے جڑی دھرکیندی رہی ہوئے او دا پتر اٹھ نبوت دا دعویٰ کرے شرم نہ آئی
ہن انہیں دعوے بھی متضاد کیتے نے. پہلے نے آکھیا میں مجدد ہوں, پھر کہنے لگا میں جناب مہدی محود بن کے آیا ہوں. پھر تیسرا دعویٰ کیتا میں جناب نبی مسیح بن کے آیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مسیل بن کے آیا. چوتھا دعویٰ نبوت دا کر دیتا تے پھر نال قید لا دیتی میں ذلی نبی بن کے آیا, اکسی نبی یعنی نبی پاک دا عکس بن کے آیا. ہن جے دے دعویاں میں جنہ تضاد ہووے آپ ہی اندازہ لا لو او کتے دے پتر نو کنے تیار کیتا, کیڑی کیڑی شے او دے مگر دی, کنا مسلماناں دے اندر فتنے پائے. اج او دے ادوں بھی انگریز او دے مگر دی, اج بھی انگریز انہاں دے مگر ہیں, پیسہ دے رہے, مال و زر متا خرچ کر رہے ہیں, لوگاں نو اس فتنے وچ مبتلا کر رہے ہیں. ہن اینو اٹھاون دا مقصد انہاں دا کی سی؟ اس بے ایمان نے اوندے کتاب لکھی جے دے وچ نے جہاد نو حرام قرار دیتا. جہاد نو حرام کہنے لگا جہاد کی ضرورت نہیں ہے. اب ہن انگریز ڈردا جہاد تو ہے, کہ تو ہے جہاد تو ڈردا ہے. انہیں نو استعمال کیتا کہ تو جہاد والا جڑا قرآن و حدیث دا حکم ہے اینو منسوخ کر. یہ جناب اسی طرح کیتا. یہ کتاب ہے تریاق القلوب, خود دے وچ اس نے اقرار کیتا ہے. آدھا مرزا قادیانی نے, مرزا قادیانی نے انگریز کی خوشامد میں پوری کتاب لکھی, ستارہ کیسریہ او دی خوشامد جن ایک پوری کتاب لکھی. اور جہاد کے خلاف گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کے نام سے یوں کتاب لکھی تریاق القلوب. اس میں لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے. خود کہہ رہا ہے میں اپنی زندگی اے دی خوشامد تائید حمایت گزاری کہ نہ دی, اچھا بولو, انگریزاں دی. ہن آپ پہ اندازہ لا لیں پھر انہوں اٹھایا کہ نہیں سی. اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں, اگر وہ کتابیں اور اشتہار شائع کیے جائیں اور رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو یہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. میں جانتا ہوں خدا تعالیٰ کے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت انگریز کو بنا دیا ہے. میری اور میری جماعت کی پناہ گاہ اس سلطنت انگریز کو بنا دیا. یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے, نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں. ہونے نو پناہ چونکہ ساڈے مسلمانوں دا تے اجماعی عقیدہ سی کہ جڑا نبوت دا دعویٰ کرے وڈ کے سٹو. حضرت صدیق اکبر نے مسلمہ قذاب نو وڈیا. اینے بندے نبی پاک دی 82 جنگاں میں شہید نہیں ہوئے جنی مسلمہ قذاب نال جنگ کر دیا. 700 صحابہ کرام نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے دسیا ہم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں, کسی کتے کے نبوت کے دعوے کو برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے تو جاننا دیتیاں, کو قانون بنایا سی. بولو بھائی, اور صحابہ کرام دے دور جو مسلمہ قذاب دعوی نبوت کیتا ہے, صحابہ بہ جاندے مدینے آدھے بھائی بناؤ بیل پیش کرو, اس کو کافر قرار دے دیں. بھی کافر تو ہو گیا ہے, قرار کہاں دینا, ایک ہے ہی کافر. اور پاکستان دے قانون نے قرار دے دیتا تھا کی گل یہ تو پہلے کافر نہیں سی ہو. بولو, اور قانون بنن تو پہلے وہ کافر نہیں سی. قانون کیا اتھارٹی رکھتا ہے؟ قانون شریعت کا ہے. جسے شریعت کافر قرار دے دے اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کا عمل موجود ہے, نبی پاک کی حدیث موجود ہے, اجماع امت موجود ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. ان صحابہ کرام 700 حافظ قرآن صحابی جنگ شہید ہوئے. مسلمہ قذاب جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا سی او دے نال لڑدیاں, جس جنگ دا سپہ سالار سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید سی. حضرت صدیق اکبر دی فہم و فراست نو
کروڑا سلام جدو امت ڈگ گئی ایک پاسوں منکرین جہاد اٹھے ایک پاسوں منکرین زکات اٹھے انہیں اسلام دی معیشت تے حملہ کیتا دوسرے پاسوں نبوت دے دعوے دار اٹھے انہاں نظریات اتے حملہ کیتا صحابہ کرام نے آکھیا بھی صدیق ہن حالات سازگار نہیں فرمایا میں صدیق ہوں جانشین رسول ہوں مدینے کی عورتوں کی اڈیاں کتے نوچ جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں میں محمد کے دین پر حملہ نہیں ہونے دوں گا آپ نے اس ماحول بھی سخت ایکشن لیا منکرین زکات دا سر بھی کچھ لیا اچھا ہوں تو لطیفہ ہے سنا وا ایک مولوی ہے ذاکر ہے شیعوں کا ناصر تلہاڑا میں نے پرسوں اس کا کلپ سنا وہ کہہ رہا تھا لوگ کہتے ہیں ہم زکات کے منکر ہیں بھائی ہم زکات کے منکر نہیں ہیں ہم حکومت کو زکات نہیں دیتے اور اگو منہ چو نکل گیا آدھا آج سے نہیں ہم بڑی دیر سے نہیں دیتے اچھا بولو میں کہا ہاں جا رلین نہ تارا منہ رلین جا کے بھی او جڑے منکرین زکات اٹھے سن تو اونا دی نسل اپنے آپ چا ثابت کیتا ہی تے جے آج صدیق اکبر رنگی حکومت ہوندی تے تقریر تم ہی نہ کریاں جی میں انہاں دا سر پھیا سی پھس تیرا بھی جانا سی اے دعا دے انگریز نو جنہاں دی سرپرستی میں تو سجیندے بیٹھے ہو اے تو انہوں انگریز تحفظ دیتی بیٹھا جن نے بعد مذہب ہو نا انہوں نے تحفظ کہنا دیتا ہے مرزے قادیانی کا رشتہ کروانے والے کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی ہے اچھا بولی کیا ہے میرے پاس کتاب ہے موج کوثر شیخ محمد اکرام بھابی کی اس میں خود کہتا ہے جب میں نے آدھا اپنے پیو دی وفات تو بعد مرزا بالکل آزاد ہو گیا ان دنوں ان کی حالت نیم مجذوبہ ناسی رہتی تھی لیکن ایسی حالت میں عربی فارسی اور اردو لکھنے کی مشق جاری رکھی 1880 میں براہین احمدیہ شائع کی جس میں اختلافی مسائل بہت کم تھے اور جس کے طرز استدلال اور جوش مذہبی کو عام مسلمانوں نے بہت پسند کیا لیکن 1891 میں انہوں نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے ان میں اور عام مسلمانوں میں اختلاف اور مخالفت کا دروازہ کھلا مشہور اہل حدیث عالم لفظ نہ ہوਣ میری زبان وڑ دے لکھن والا تواڈا نہ ہوئے تاوی مجرم چشتی تے دکھ کہدا ہے جڑا گند لکیا سی ننگا ہویا پیا آدھا مشہور اہل حدیث عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو اب تک اس کے دوست تھے اس کے دوست تھے پہلے دوست تھے جب مسلمانوں نے فتوے لگائے مخالفت ہوئی پھر اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر فتوہ داغ دیا میں کیا پترو صرف ختم نبوت دی کانفرنساں کر کے لوکاں دی اکھاں وچ گھٹا نہیں پایا جا سکدا ایویں یہی اج یہ زیادہ ختم نبوت دی کانفرنساں کردے نے خارجی ٹولا آدھا ساڈے تو وڈا ختم نبوت دا دفاعی کوئی نہیں ایک نے جائز آکھیا دعا دا بیلی سی تے پھر ٹھیکیدار بھی یو بنے کھلوتے نے اے دا مطلب یہ چور مچائے شور تاکہ میرے اتے شک نہ جاوے لیکن جنہاں نو رب اکھ فراست علی دیتی ہے او چور دا اندر پیٹا کاٹی لیندے نے
چور تھا اندر بیٹا کڈی نہیں بیٹھے تھا پیر میر علی شاہ کون سی بولو مقابلے کون آیا مل ٹھیکیدار تسی راجپال کھتری گستاخ نو مارن والا علم دین کون سی کوئی ایک تا بھی کھاؤ جنہیں نبی دی عزت تے قربانی دیتی ہوئے سوائے دہشت گردی فساد دنگا بے غیرتی اور مسلمانوں مشرک ہون تو علاوہ کوئی کام کیتا ہو بندے دے پتران اللہ سامنے لیا سپاہ صحابہ کی سپاہ خرابہ بنی اور جھنگوی دی وہ سپاہ صحابہ نہیں تھی سپاہ خرابہ تھی جو خود رسول کے گستاخ ہیں وہ صحابہ کے محافظ کیسے بن سکتے ہیں صحابہ کے محافظ الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں سنیاں تو سب تقریرہ میریاں جی میں سبائیت دی جڑ پٹی انہاں دا جھنگوی دوبارہ قبر چواوے نہیں پڑھ سکتا ہمارے دل میں مرکز رسول ہے ہم صحابہ کے سپاہی بعد میں ہیں محمد کے غلام پہلے ہیں ایتھے کوئی محافظ اہل بیت بنیا کھلوتا کوئی سپاہ صحابہ بنیا کھلوتا جڑا مرکز ہوتا نہ ہی کوئی نہیں یہ دی صدقے جنہ دے صدقے صحابہ تے اہل بیت نو شانہ ملیاں پیر میرے لئے شیعہ کیا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جے شان تو شانہ سب بنیاں جتو صحابہ نو شان ملی جتو اہل بیت نو شان ملی مرکز ہمارا وہ ہے اس کی عزت پہلے ہے اس کی عظمت پہلے ہے اس کا عشق اور ادب پہلے ہے کیوں اگر دل میں رسول کی سچی محبت ہوگی تو پھر مصطفیٰ کی ہر نسبت کا بندہ وفادار ہوگا یہ رسول ہی نہیں ایمان نال دسو ایک بندہ رسول دا نہیں علی دا بن جاسی صدیق دا بن جاسی ان آپ لتر مار نکل کنجرا سانو شان ادھروں ملی تو انہوں چھڑ کے ساڑھے لائے ہیں تو سنیو یہ اپنے مقدر پہ ناز کرو جو لوگ کہتے تھے عید میلاد النبی منانا بدعت ہے میں نے آنکھوں سے سڑکوں پر لگے ان کے اشتہار دیکھے یوم صدیق اکبر پر چھٹی کرنے کا مطالبہ حکومت سے کر رہے ہیں میں کہو جیسے بیدہ دن منانا بدعت ہے تے صدیق دا منانا جائز کی میں اور ویکھن اشتہار تو کوئی نہ نہیں تو میں تو انہوں دکھا دے سا ہونا جو آنا صدیق اکبر دا مہینہ آنا ہے ویکھ ہی لگ دے اشتہار یوم صدیق اکبر پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے ہن مینوں اے دسو کروڑاں صدیق ہون امام الانبیاء دی قدماں دی خاک دے برابر نہیں کروڑاں علی ہون امام الانبیاء دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں جتھے نبیاں نو ہی سر جھکانا پیندا ہے او دا دن منانا تے ہویا بدعت تے صدیق دا مناونا او دے اتے مطالبے کیتے جا رہے ہیں پھر آپ پہ لالائی صاحب میں تینوں آکھیا سی الحمدللہ ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہم ہیں عظمت رسالت کے نگہبان بھی ہم ہیں صدیق اکبر کی صداقت کے چوکیدار بھی ہم ہیں ولایت علی کے تابعدار بھی ہم ہیں ولایت علی کے تابعدار بھی ہم ہیں ساڑھے ایک ہاتھ صدیق دوے ہاتھ مولا علی ہے میرا امام بریلوی دا تاجدار فرماندہ ہے اس اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اور فرمایا ساڑھا تے بیڑا پار ہو جانا ہے کیونکہ ساڑھے دل وچ صحابہ بھی ہیں تے اہل بیت رسول بھی ہیں تو سجنوں پتہ چلے یار بہر علی شاہ بھی سننی سی جدوں ہے تحریک ختم نبوت چل لی 1956 چل لی سی 1956 وچ سکندر مرزے دا دور سی تحریک ختم نبوت چلی انہوں نے اذان پر پابندی لگا دی ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر نہیں بنا اچھا بول کہہ نام تے بنیا جیڑا ملک اسلام دے نام تے نہیں بنیا او دے وچ اذان ہوتے
شرم نہیں آتی نام لین لگے اسلام دے نام بنے پہلے دن نہیں دھوکھا 47 سے 56 فرق کنا گیا پہلا بندہ پیا وزیر خزانہ کا وزیر کوئی میرا خیال پتہ نہیں کیڑا عہدے دا سی وہ قادیانی ملک اسلام کے نام پر ہے پہلا وزیر خارجہ قادیانی ہے تو یہ دھوکہ نہیں 1956 میں جب اذان پر پابندی لگی لاہور لوہاری چوک ایک نوجوان کھڑا ہوا عمر 17 یا 18 سال تھی اس نے کرفیو میں مسجد کا سپیکر کھولا پابندی کے باوجود سپیکر کھول کر کہا اللہ اکبر اسی فوج اور پولیس نے باہر سے گولی ماری اندر اذان پڑھتے نوجوان کو شہید کر دیا دوسرا اٹھا اس نے اپنے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انہوں نے پھر گولی ماری دوسرا شہید ہو گیا تیسرا اٹھا حتیٰ کہ 9 نوجوانوں نے مصطفیٰ کی اذان پوری کر دی پاک فوج گولی چلا رہی ہے اذان پڑھنے والوں پر 9 نوجوانوں نے اذان پوری کر دی اسی لوہاری چوک میں ایک ماں اپنے بچے کو دلہا بنا کر لا رہی ہے آگے گولیوں کی تڑا تڑ کی آواز سنی جن کے گھر برات جانی تھی انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ آج ہم اپنے نبی کی عزت پر جانے دے رہے ہیں آج کوئی شادی نہیں ہوگی آگے سے ماں کہنے لگی بیٹا میرا دل کرتا ہے میں تیرا نکاح بھی جنت کی حوروں سے کر دوں بیٹے نے ہار اتار کر پرے پھینکا اور فوجی سے کہنے لگا او انگریزی چوہے نبی کے نام کی گولی میرے سینے میں مار اس کا عقیدہ یہ تھا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کام کو حقائق کا پتہ نہ ہو اسے کیا پتا کہ دین پر کتنی جانیں دینا پڑتی ہیں جو ایک میچ دیکھ کر پاگل ہو جائے جو کرکٹ اور ہاکی کی لعنت کو جہاد سمجھ بیٹھے وہ بدھو قوم کیا جانے عظمت رسالت کیا ہے عظمت قرآن کیا ہے عظمت اسلام کیا ہے اگر پوچھنا چاہتے ہو اسلام کی عظمت تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی جانیں مال دار پر ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دی ہے تو ختم نبوت کے محافظ بھی ہم ہیں 1956 میں جاننے دینے والے بھی سنی پھر آگے آؤ اسمبلی میں جب قانون پیش کیا گیا تو وہ کون تھا شاہ امن نورانی وہ بھی سنی تم تو کہیں تاریخ میں نظر ہی نہیں آتے تساں تو بلکہ راہ دیتے ہو ہن ٹھیکیدار بن بیٹھے ہو صرف قوم دی اکھاں وچ گھٹا پاون واسطے کہ ہم ہیں محافظ ختم نبوت میں نے کہا تم محافظ ختم نبوت جب سے بنے ہو مرزائی دن بدن بڑھ رہے ہیں ہر سال 10,000 بندہ پاکستان کا مرزائی ہو جاتا ہے اگر تم محافظ ہو تو بندے کیوں ان کے بڑھ رہے ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تم چوکی داری صحیح کر سکے ہی چوکی دار سی صدیق اکبر لے مسلمان کچھ لیا مڑو نہ دے ہوندیا کسی ضرورت نہیں پئی کہ نبوت دا دعویٰ چا کرے تاں کر کے عزیزان من امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک محل خوبصورت بنے ہوئے او دے آسے پاسے پھرن والا بندہ او دے نقش و نگار نو او دی بناوٹ نو ویکھ کے آکے بڑا سونا ہے
لیکن ٹردا ٹردا ایک ایسے مقام تے آوے ایک اٹ دی جگہ خالی ہوئے وہ بندہ آیا یار کدی ایتھے بھی اٹ لگ جاندی تے بڑا ہور سونا ہو جانا دی میرے نبی مثال دے کے آکھیا اللہ نے نبوت دا محل تیار کیتا اس محل دی آخری اٹ میں رسول ہاں اس محل دی آخری اٹ میں رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان تے نے مرزا قادیانی نے او دا انکار کیتا ہے کیونکہ سر سید خان دے نظریات تو متاثر سی جدہ میں تارو پچھلے دن کرا چکے ہاں یہ سارے انگریز دے بوٹے لائے سن کوئی خارجیت دے نا تو کوئی جناب مرزائیت قادیانیت تو کوئی نیچریت تو کوئی رافضیت تو یہ سارے بوٹے انہیں لائے تاکہ مسلمانہ دا آپس دے اندر مذہبی اختلاف اتنا بڑھ جاوے اے ساٹے وال ویکھن جو گئی نہ روے حالانکہ 1000 سال ہندوستان دے اتے عالم اسلام نے حکومت کی ہے سارے بادشاہاں دی تاریخ پڑھتا جا جے سنیاں تو باہر نظر آ جاوے میری زبان وٹ دے میں سارے بادشاہ سنی تو پتہ ہے اذان تو پہلے صلات کیڑے بادشاہ دور شروع ہے دساں سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے جیڑا فاتح بیت المقدس ہے جدوں عیسائیاں دے کولوں بیت المقدس فتح کیتا اور آپ بڑی شان نال بیت المقدس داخل ہویا تے مسلمان بچیاں دوپٹے پیریں سٹ کے استقبال کیتا اور سلطان نے دوپٹے بچیاں دے سر تے دے کے فرمایا دیو میں پیریں سٹامن نہیں آیا میں کافر نو انہاں مول دسن آیا او سلطان صلاح الدین ایوبی انہاں دے دور تو پہلے با اذان پڑھن تو پہلے بادشاہاں واسطے دعا کیتی جاندی سی سلطان آیا انہیں کہا ساں کون جنہ دا نا اذان تو پہلے آوے آج تو بعد صرف رسول تے درود پڑھیا کرو اس دور دے کسے عالم نے فتوہ سارے نے آکھیا مستحب مستحسن ثواب پڑھو ہن جیڑے ہیں نا عیسائیاں دے رشتہ دار اور جنہاں نو بیت المقدس کٹیا سی سلطان صلاح الدین ایوبی نے تے چونکہ انہوں بھی کٹیا ایوبی نے سی اذان تو پہلے صلات بھی انہیں شروع کرائی روکن والے وڈکیاں دے کٹیمن دی کاویڑے اچھا بولو اچھا بولو تو میرے نبی دے درود تے فتوے لاویں تے میں تینوں پھلاں دے ہار پواواں امید لا دے جیڑا میرے مصطفیٰ دی عظمت عزت تے بھونکے چشتی کولو عزت کرواون دی امید لا دے میں پیراں وچ رکھ کے مسلاں گا تو آ کے صلات پڑھنی بدعت ہے تے میں تیرے رنگے کتے نو ہار پواواں تو کی سمجھے مذاق عظمت رسالت خبردار دین کو مذاق نہ سمجھنا ہماری جانیں وہ جانیں ہیں ہم نے رکھی ہی رسول کی ذات کے لیے ہیں مولانا اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ جب تقریر سے واپس آ رہے تھے خارجیوں نے راستہ روکا کہنے لگا اب بھاگو تمہاری پشت پہ گولی ماریں گے اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لعنتیو ساری زندگی اپنی زبان سے عظمت رسالت کے ترانے گائے آج میری پشت پر گولی مار کر میرے سنیوں کو یہ بتاؤ گے کہ تمہارے عالم کی پشت پر گولی ماری تھی نا اکرم رضوی گولی نبی کے نام کی بھاگ کر نہیں محمد کا غلام بن کے سینے پہ کھائے گا مولانا اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ نے سینے پہ گولیاں کھائیں یہ مارتے رہے وہ منہ سے پڑھتے رہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام تو ساڈے اکابرین نو ویکھیا کتھے تو لٹ مولوی سمجھے نہیں ختمی میں اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھ کے بیٹھا ہوں میں جان تلی پہ رکھ کے تقریر کرتا ہوں میں وڈیاں نو نہیں جھڑدا تینوں کی سمجھنا
عظمت رسالت تو اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. اس جان سرج پاؤنا جڑی دین دے کم نہ آوے. جان ہے ہی وہ جو مصطفیٰ کے دین پہ لگ جائے. تو عقیدہ یہ ذہن میں رکھ لو، امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو دعویٰ کرے کافر مرتد واجب القتل ہے. جو اسے واصل جہنم کرے گا وہ میرے نبی کی رحمت پائے گا. دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین.